اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر ہمارا یہ پروگرام رہنمائی دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں مجھے اس وقت سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی دل کی گہرائیوں سے میٹرو ون نیوز کی جانب سے، ہمارے پروگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، یعنی پروگرام رہنمائی کا، اور تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری جو مہمان شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن موقع ہے، دستور ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کی تمام برانچز کراچی میں جتنی برانچز تقریباً کام کر رہی ہیں، بہت ہی محنت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کراچی سے باہر پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر احسن مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سفر اور پھر اس کے اثرات بالکل آپ کی شخصیت پر اور نمودار ہو رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح سے ظاہر ہے ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ماحول کیونکہ فرق ہوتا ہے تو اس سے بہت جسمانی طور پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ کولمبو تشریف لے گئے تھے، وہاں پر دنیا کے 83 ممالک کی جو کانفرنس تھی، اور الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب، اور خوشائن بھی بات ہے، بہت خوشی بھی اور بہت مسرت بھی ہو رہی ہے ہمیں اس بات کو بتاتے ہوئے، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی جانب سے بھی، ہم مبارکباد پیش کریں گے میٹرو ون کی جانب سے، میٹرو ون کی پوری ٹیم کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کریں گے کہ اس کانفرنس میں گلوبل ایمبیسڈر جو پیس ایوارڈ ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ زینب۔ الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس میں کولمبو میں منعقد ہوئی، جس میں 83 کنٹریز کے مندوبین ڈیلیگیشنز تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، سائنسدان تھے، وکلاء تھے، ججز تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، دنیا کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اور بالخصوص پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، اور انتہائی کامیاب ترین یہ انٹرنیشنل کانفرنس کولمبو میں منعقد ہوئی، اور پاکستان سے ہماری نمائندگی ہوئی، اور الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے اعزاز اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ گلوبل ایمبیسڈر پیس ایوارڈ کا وہاں اعلان ہوا ہمارا، اور الحمدللہ ہمیں یہ ایوارڈ وہاں دیا گیا، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث عزت ہے کہ ہمیں دنیا کے 83 ممالک میں پیغام دینے پر یہ پاکستان کو ایوارڈ ملا، ہمیں ایوارڈ ملا، پاکستانیوں کو ملا، اور اس ایوارڈ کو جب ہم پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر آئے تو کثیر تعداد لوگوں کی استقبال کے لیے یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ بتاتے بھی جائیں، اور ہم اسکرین پر بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں وہ مناظر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، چند ہی لمحوں بعد آپ کو اسکرین پر دکھائی دے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ساتھ جی بالکل، یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہال ہے جس میں پاکستان کے پرچم کے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنے پاکستان کے پرچم کے ساتھ موجود ہوں، اور وہاں یہ جو نیکسٹ تصویر دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام ناظرین، یہ وہاں جو ہم نے اسپیچ دی ہے پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے، تو یہ پیغام دیا ہے ہم نے پیس کا دنیا کے 83 ممالک کے ڈیلیگیشنز کے سامنے الحمدللہ، اور یہ ہماری وہاں جو مکمل ہوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری اسپریچول ہیلنگ اور طب نبوی پر، یہ اس کی پک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈگری لیتے ہوئے اس پروگرام میں یہ پروگرام، اور یہ جو اس کانفرنس کے چیئرمین ہیں
اچھا. یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پبلک جتنی وہاں جو لوگ موجود تھے جی یہ ان کی اس جگہ کی تصویر ہے اس ہال کی. اچھا یہ وہی منظر ہے ڈاکٹر صاحب یہ؟ جی جی بالکل یہ وہی ہے اور کیپشن کے ساتھ ہے, کیپشن کے ساتھ ہے مکمل. صحیح. یہ وہ اسٹیج ہے جس پہ الحمدللہ تمام جتنے گیسٹ تھے ان کو بٹھایا گیا تھا. یہ وہاں جو اسپیچ ہم نے دی ہے, تقریر کی ہے, انٹرنیشنل صوفی پیس کانفرنس جو کراچی میں منعقد ہوگی انشاءاللہ تعالی. دنیا سے دیگر ممالک سے لوگ آئیں گے. یہ وہ بک ہے جو ہم وہاں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں پیس کے حوالے سے. انٹرنیشنل صوفی پیس کانفرنس جو ورلڈ پیس کی جانب سے ہوگی. اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیچ کے دوران کی ہے جو ہم وہاں بتا رہے ہیں کہ صوفیزم کے ذریعے یہ واحد ایک فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں محبت, پیار, امن قائم کیا جا سکتا ہے. بے شک. یہ تمام وہ تصاویر ہیں. اور بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے پاکستان کا نام سربلند کیا ہے آپ نے. یہ ڈاکٹر جان ہے, یہ ڈاکٹر جان ہے جنہوں نے ہمیں ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ ہمیں دیا, پاکستان کو دیا, مبشر عالم کو دیا. ورلڈ پیس انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کا میں چیئرمین بھی ہوں الحمدللہ. اور گزشتہ 4.5 سال سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ پیغام محبت, پیغام امن اور محبت کا پیغام, امن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے اور صوفیزم کے ذریعے پہنچے. بے شک. کیونکہ صوفیہ اور اولیاء کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے امن قائم کیا جا سکتا ہے, محبت قائم کی جا سکتی ہے, دلوں سے نفرتوں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہمارا ورک جاری ہے, ہماری پوری ٹیم کا ورک جاری ہے. اور اس حوالے سے ایک بالکل یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پروگرام رہنمائی تو ہمارا پروگرام ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے. اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ دنیا میں پاکستان کے ذریعے, پاکستان کے کسی نمائندے کے ذریعے محبت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے, پیار کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے. اور یہ بتایا جائے کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے. بے شک. وہاں ہم نے اپنی اسپیچ میں یہ بتایا لوگوں کو کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے. دین اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. اور یہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے دین اسلام کے خلاف. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا یہ خاص مہینہ ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر سرکار سے والہانہ محبت رکھتے ہوئے, آپ سے عشق اور پیار کرتے ہوئے اور آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور ڈھالنے پر پورا زندگی پہ تمام جو معمولات زندگی ان کو کوشش کرتا ہے انسان اسوہ حسنہ پر گزارنے کی کوشش کرے, احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے. بے شک. اور سرکار سے محبت کریں, درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پیس اور امن کا پیغام ہے. کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, سب ایک ہے سوائے تقوی کے. جس کا مقام تقوی بلند اور اس کا مقام افضل. تو تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب تصوف میں انسان قدم رکھتا ہے, صوفیہ اولیاء کی نشست و برخاست میں بیٹھتا ہے, وہاں سے ادب تصوف کہ جو منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں, تزکیہ نفس تصفیہ قلب ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے, باعث زحمت نہیں بنتا وہ شخص. بے شک. تو وہ پھر جو ہے دنیا میں امن کا پیغام پہنچاتا ہے, محبت کا پیغام پہنچاتا ہے. اور پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا جو ہے پیار محبت اور امن کا گہوارہ بن جائے. بے شک. سبحان اللہ. مذہب کوئی کسی کا کچھ ہو اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی. آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس دور میں بھی, اس وقت بھی
دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ ان کی دربار میں حاضریاں دیتے ہیں. نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لال شاہ عباس قلندر مروندی کے پاس، بابا بلے شاہ صاحب کی درگاہ پر، شاہ عبداللطیف وٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، لال شاہ عباس قلندر مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر. اولیاء اللہ کی جو خانقاہ ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، بلا تفریق انسانیتی خدمت ہوتی ہے، اور یہی صوفیزم ہے. بلا تفریق ان کی خدمت کی جائے، اور اپنے ان کے حسن عمل سے لوگ پھر متاثر ہو کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہی اسپیچ میں ہم نے دنیا کے 83 ممالک کے جو مندوبین تھے ان کے سامنے ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی اور یہ پیغام دینے کی ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. کامیاب ہوئے تو ہمیں یہ ایوارڈ ملا. اور اس ایوارڈ کو ذرا میں یہ بتانا چلوں، جب کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں تھرسڈے کو، تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس میں بوائے اسکاؤٹس کی جو تنظیم ہے اس کے تمام لوگ موجود تھے استقبال کے لیے، اور الحمدللہ وہ استقبال ہو. اور وہاں ہم نے اعلان کیا کہ یہ ایوارڈ گلوبل پیس ایمبیسڈر ایوارڈ ہم نے منسوب کیا ہے ان سفیران امن جو افواج پاکستان کے جوان، جو رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان، اور عوام پاکستان جو امن کی خاطر، امن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس ایوارڈ کو ہم نے ان سے منسوب کر دیا الحمدللہ. بے شک کہ یہ ایوارڈ مبشر عالم کو نہیں ملا، یہ ورلڈ پیس انٹرفیتھ ارمانی کونسل کو نہیں ملا، بلکہ ہم نے یہ ان کو منسوب کر دیا کہ ان کے لیے یہ ایوارڈ ہے ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ، کیونکہ ان سے بڑا امن کا کام کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کی خاطر، اس دنیا میں امن کو قائم رکھنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور شہید ہو گئے. فرد واحد کا ایوارڈ نہیں ہے، یعنی آپ نے دل کے ساتھ ان کے نام منسوب کر دیا. جزاک اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم ظاہر ہے جس طرح سے آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور یہی پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا جانا چاہیے دنیا بھر میں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امن کا درس دیتا ہے. بے شک، اور یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی دعائیں بھی کریں اور اللہ رب العزت کے حضور ہم اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں مثبت طور پر ایک ایسی تبدیلی لائیں تاکہ پروردگار عالم ہمارے جو اعمال ہیں ان کو، جو ہماری زندگی لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، ان سنہری اصولوں پر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے. آپ پروگرام رہنمائی دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، استخارے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں، اگر روحانی حوالے سے آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ اپنے لیے پریشان ہیں یا کسی اپنے پیارے کے لیے، تو آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہوں گے. نمبر جس طرح سے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ اتنا ہمارا پروگرام کیونکہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے، تو نمبر آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور جیسے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، وہ بھی آخر میں ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن کاغذ اور قلم آپ تیار رکھیے گا. ایک جو ہم پہلا نسخہ بتائیں گے وہ جلدی امراض کے حوالے سے ہوگا، جس طرح سے جس میں بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے، خارش کا علاج کیا ہے، وہ کس طرح سے کیا جائے گا، اور گھریلو گھر میں جو کچن میں موجود ہوتی ہیں اجزاء ان کے حوالے سے. دوسرا جو ہے بدہضمی کے حوالے سے ہوگا، بدہضمی کے حوالے سے بھی آپ کو نسخہ بتایا جائے گا. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بھتیجی کے لیے پوچھنا تھا، ان کا نکاح ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. نام بتا دیجیے بھتیجے کا. کنزا. دوبارہ بتائیے گا. کنزا نام. جی کنزا صحیح ہے. جی ان کی امی کا نام ہے نسرین، اور لڑکے کا نام ہے فرحان.
اچھا. فرحان ان کی والدہ کا نام ہے نسیم. نسیم. فرحان کی والدہ کا نام نسیم. نسیم جی. اچھا یہ کون سی کنٹری میں نکاح ہوا ہے ان کا کنزا کا؟ 2 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ویزا نہیں آیا ہے. کون سی کنٹری میں؟ کون سے ملک میں؟ آسٹریلیا میں. سڈنی میں جی. ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن. کنزا بنت نسرین کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا نکاح تو ہو گیا ہے الحمدللہ، اور فرحان سے نکاح ہوا آسٹریلیا میں اور ان کے ویزے میں پرابلم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور کنزا کے ویزے کے میں جو مشکلات ہیں وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں. کنزا سے کہیے کہ 5 وقت نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں. فرحان صاحب سے بھی کہیے، اور یا اللہ ہو یا وکیل ہو، یا اللہ ہو یا وکیل ہو کثرت کے ساتھ پڑھیں. ہر نماز کے بعد کم از کم 3 تسبیحات تو سودانے والی پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ کنزا بھی پڑھیں اور فرحان صاحب بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ 28 دن میں جو خوشخبری ملے گی وہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور معاملات میں آسانی ہو جائے گی. کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نا ان کے پراپر دوبارہ سے جو ہے ان کو چیک کروا لیجیے گا، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، پریشان نہ ہوئیے. اس حوالے سے میری بہن آپ ملاقات کر سکتی ہیں گلشن اقبال مین آفس میں بھی، اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ DHA فیز 2 نادرا کا دفتر ہے جی. نادرا کے دفتر کے سامنے KFC ہے، بہت مشہور ہے. KFC کے بالکل بیک سائڈ پہ بیہائنڈ، بالکل اس کے بیک سائڈ پہ جو سروس روڈ ہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نشست شروع ہونے والی ہے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹائمنگ کا بھی بتا دیا جائے گا اور مکمل ایڈریس بھی بتایا جائے گا. تو DHA کے قرب و جوار میں رہنے والے، ڈیفینس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے مزید آسانی ہو جائیں گی، اور ہماری انشاءاللہ وہاں نشست دوبارہ سے جاری و ساری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور گلشن اقبال کے ان ٹیلی فون نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر کے جو ہے آپ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر رہے ہیں کنزا کے حوالے سے، اور بالوشاء ملاقات کیجیے. ٹھیک ہے. اس کے ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر، کیونکہ ظاہر کچھ غیر حاضری کے بعد آج آپ کی حاضری ہوئی ہے اور وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ سبب کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے علاج آپ ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے کر رہے تھے، HIV پہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے بھی بات کی. میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر کل عالمی دن HIV کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے، لیکن ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کلام کریں گے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. بچے جو دیکھیں گے وہی کریں گے. اگر آپ کی چوائس ہیلتھی ہوگی تو بچے بھی ہیلتھی چوز کریں گے. آج سے ہی ان کی چوائس کو ہیلتھی بنائیں اور نیسلے پیور لائف اپنائیں. نیسلے کی 150 سال کی کوالٹی کا اعتماد لیے. نیسلے پیور لائف، بہتر پیو بہتر جیو. نیسلے 150 years. You're watching Miss Sweet Pakistan 2016 from this beautiful beach in Colombo. It's going to be very difficult because runway ہمارا بنا ہوا ہے پول کے اوپر. اس رن وے پہ چلنا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے. یہاں ہماری کنٹیسٹنٹ کی ایک چھوٹی سی غلطی انہیں لے ڈوب سکتی ہے. اور اگر آج جس کنٹیسٹنٹ کا کانفیڈنس ڈگمگایا اس کا سفر یہیں ختم ہو جائے گا. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر SM مبشر عالم صاحب. اور وقفے پہ جانے سے قبل HIV کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوران وقفہ کالز بھی کافی ساری شامل کی ہیں. دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب HIV کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے، یا پہلے ہم کالز کا جواب دے لیں؟ جی پہلے HIV کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو کال بریک میں آئی تھی
ان کے جواب بھی انشاءاللہ تعالی دیں گے، جس میں کنزا ہیں، محمد علی صاحب اور فیض علی صاحب ہیں، ان کی والدہ نے فون کیا تھا، شہزاد خان صاحب شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، ان سب کا جواب دیں گے۔ HIV کا الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر مکمل علاج موجود ہے، اور HIV کئی حوالے سے ہو جاتا ہے، ایڈز جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موذی امراض سے سب کو محفوظ رکھے، اس موذی مرض سے سب کو محفوظ رکھے، اور الحمدللہ اس کا علاج روحانی ویلفیئر پر موجود ہے۔ پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے، خدا نخواستہ اگر HIV کے پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کے بعد روحانی ویلفیئر پہ میڈیکل رپورٹس لے کر آئیے اور اس کا علاج کرائیے 3 سے 4 ہفتے میں۔ اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور الحمدللہ وہ HIV کا جتنا بھی معاملات ہیں وہ درست ہو چکے ہوتے ہیں، اور HIV کے جو جراثیم ہیں بلڈ کے اندر وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا مکمل علاج ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی۔ یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، دیگر وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ خون کی جب تبدیلی ہوتی ہے یا خون کسی کا چڑھایا جاتا ہے اس وقت بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، بے احتیاطی سے بھی ہو جاتا ہے جی، غلط بلیڈ استعمال کرنے سے، غلط سرنج نیڈل استعمال کرنے سے یہ چیزیں جو ہے منتقل ہو جاتی ہیں، یہ امراض کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی حیدرآباد سے یاسر بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد سے یاسر بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی یاسر، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ کولمبو سے پاکستان کے لیے ایوارڈ لے کر آئے، میں ان کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نوازش پورے پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیں، کوئی تو بڑھتا ہے، کسی کو تو پہلا قدم رکھنا پڑتا ہے، کسی کو تو جستجو اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور سب کو اس کا ثمر ملتا ہے الحمدللہ۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اعزاز ہے کہ گلوبل ایمبیسڈر پیس ایوارڈ ہمیں ملا الحمدللہ، اور یہ یونائٹڈ نیشن سے ریکگنائز بھی ہے الحمدللہ۔ اور آپ کا بہت شکریہ۔ اس طرح سے ہمارے پاس بے شمار کالیں آ رہی ہیں، SMS آ رہے ہیں، لوگ فیس بک پہ بھی ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بس دعا یہ کیجئے اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے پاکستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس ربیع الاول، ربیع النور، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے یہ دعا کیجئے کہ جتنا درود و سلام کا نذرانہ اس ماہ مبارک میں پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا و نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کے صدقے اور طفیل میں ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک سے دہشت گردی کو ختم فرما دے، ہمارے ملک سے بھوک اور افلاس ختم ہو جائے، فراوانی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کریں، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، یہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی، اور ہم آقا کے امتی ہو گئے، تو یہ بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمیں۔ دنیا کے اعزاز تو ملتے ہی رہیں گے، سب کچھ ملتا رہے گا، لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں، اپنے آقا کے امتی ہیں۔ بس سرکار سے لو لگا لیجئے، درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے بھیجیے، اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا افغان صدر اشرف غنی کو الزام تراشی سے گریز کرنے کا مشورہ۔ الزام تراشی کے بجائے بامقصد لائے عمل پر توجہ کی ضرورت ہے۔ حل طلب تنازعات کا پرامن حل، علاقائی تعاون کو فروغ دے گا۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب۔ اور ورلڈ گولڈ ٹائٹل کے لیے چیلنج کیا ہوا ہے، پاکستان میں مجھے سپانسر کرنے کے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ حوصلہ افزائی پر کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کا مشکور ہوں۔ باکسر محمد وسیم کی میڈیا سے گفتگو۔ دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ فوج پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جو ہماری حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं समझ पाते, लोगों के अक्लों के ऊपर जो है पर्दे पड़े होते हैं, वो नहीं समझते कि हमारे मुल्क के मोहसिन कौन है। ये मोहसिन है हमारे। जब हम सोते हैं तो हमारी नींदें इनकी वजह से कायम होती हैं। ये जागते हैं, ये जागते हैं। मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूं कि करोड़ों रुपए दे दिए जाएं और कहा कि अपने सीने पे कोई गोली खा ले, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाता गोली। ये वो बहादुर जवान होते हैं जो हमारे मुल्क के अमन की खातिर, हमारे मुल्क के एक एक चप्पे की हिफाजत की खातिर अपने सीनों पर बम ले लेते हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमानी जज्बा है हमारी अफवाज पाकिस्तान का, हमारी सिक्योरिटी इदारों का, ये जज्बा है। अल्लाह ताला इस जज्बे को कायम दायम रखे। पाकिस्तानी के हर शहरी के अंदर ये जज्बा कायम कर दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को की बका और सालमियत के लिए जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। ये दुआओं जरूर किया हमारे मुल्क को सलामत रखे। एक कॉलर है, शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद जो कॉलर्स हैं हमारे जो उनका सवाल है उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक भाई, क्या सवाल है आपका? मुझे डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देनी थी, ये जो पीस अवार्ड लेकर आए हैं इस सिलसिले में कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान का और मुल्क का जो है वो नाम रोशन किया, और बहुत बहुत डॉक्टर साहब को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। कराची से। भाई आपका बहुत शुक्रिया, तमाम पाकिस्तानियों को शुक्रिया जो शब रोज हमें कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई ये अवार्ड जो है आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस उन शहदा के नाम पे हमने मंसूब कर दिया जो क़याम अमन की खातिर दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ये उन शहदा के लिए हमने इसको मंसूब किया है, इस अवार्ड को, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, शहदा के दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए, और उनके जितने लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तारिक भाई, यासिर भाई, दीगर उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से फ़ोन कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, फेसबुक पे मुबारकबादें दे रहे हैं, अखबारात में मुबारकबाद दे रहे हैं। उन तमाम तंजीमों को, उन तमाम इदारों को जो इस वक्त हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं उन सबका जो है तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको हासिदीन की हसद से महफूज रखे। बिलखुसूस मुझे, क्योंकि मुझ पे ज़्यादा हासिदीन की नज़रें लगी रहती हैं। अल्लाह ताला हासिदीन को भी हिदायत फरमाए और आगे बढ़ने की सबको तौफीक अता फरमाए। मुबश्शिर आलम की दुआएं सबके लिए हैं, सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए हैं, पूरे आलम इस्लाम के लोगों के लिए हैं, और यही चाहता हूँ कि सब लोग मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखें। इस प्रोग्राम रहनुमाई मेट्रो TV को, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट को, वर्ल्ड पीस इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल को, इनके तमाम काम करने वालों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब, आपके लिए लोग यकीनन दुआ करें, और जिस तरह से सोशल मीडिया के पर भी आपको मुबारकबाद मौसूल हो रही है, और हमारे इस प्रोग्राम रहनुमाई के प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो लोग हमें कॉल कर चुके हैं वक्फे में, वो बड़ी शिद्दत से डॉक्टर साहब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल जवाब देते हैं। किंजा बिनते नसरीन ने हमने जवाब दिया था इनको। फरहान से इनका निकाह हो चुका, ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा नहीं आ रहा, इनको हमने भी बताया या अल्लाह हो या वकीलो कसरत से पढ़ें, किंजा भी और फरहान साहब भी, इंशाअल्लाह ताला मामला हल हो जाएगा। शहजाद खान, अच्छा पहले मोहम्मद अली और दूसरे इनके भाई का नाम है फैज़ अली, वालदा खदीजतुल कुबरा, खूबसूरत नाम, मुक़द्दस नाम है। अल्लाह ताला इस नाम के तुफैल में इन दोनों भाइयों की मुलाजमत के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा दे। खदीजतुल कुबरा साहिबा बिलमुशावह मुलाकात कीजिए दोनों साहबजादों के साथ। ये टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, टाइम और डेट मालूम कर लीजिए। गुलशन इकबाल में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे, और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले हफ्ते में DHA ब्रांच का इफ्तिताह हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी नशिस्त होगी। शहजाद खान अनब जान, वालिदा का नाम अनब जान, शादी के मामलात में हमारे भाई परेशान हैं, और हमने इनको बताया था कि शादी एक मामला ख़राब हो चुका, दोबारा शादी के लिए इंशाअल्लाह मामला बन जाएगा। आप भी टेलीफोन नंबर पर रब्ता कायम कीजिए। मजीद कॉलर्स जो हैं उनके भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी हमारे साथ शामिल रहिएगा इस प्रोग्राम में। एक वक्फा शामिल कर रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, हम अभी हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम रहनुमाई में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन मुबशर आलम साहब, जो जिस तरह से इस्तिखारे के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं। बीमारियां अगर लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक माशरा अफरा तफरी का शिकार है और परेशानियों का शिकार है, तो आप लाइव कॉल के जरिए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए जा रहे हैं, चंद ही लम्हों बाद स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दिए जाएंगे। राब्ते के चंद जराए हैं वो भी आप नोट फरमा लीजिए। नंबर्स की तफसीलात कुछ इस तरह से है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है, नोट फरमा लीजिए। 0301-235-999-034-5305-43250 0334-364-3385 PTCL नंबर नोट फरमा लीजिए 021-3483-424। SMS के जरिए भी आप राब्ता कर सकते हैं और ये SMS सर्विस 24 घंटे खुली है। टाइप कीजिए IOL स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी वालिदा का नाम लिखिए, उसे सेंड कर दीजिए 4472 पर, यानी 4472 पर उसे सेंड कर दीजिए। खतो किताबत के जरिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। जवाबी लिफाफे के साथ खत अरसाल कीजिए। रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, PO बॉक्स नंबर 1121 कराची, PO बॉक्स नंबर 1121 कराची। स्काइप आईडी नोट फरमा लीजिए शेख 9036 SHEIKH शेख 9036। ईमेल एड्रेस पर भी आप अपने मसाइल डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस नोट फरमा लीजिए रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com। इन तमाम जराए में से जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप बासानी रब्ता कीजिए डॉक्टर साहब से। अब जो वक्त हुआ है जनाब जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है, यानी बर्च खाना आधा दवाखाना, 2 होम रेमेडीज आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप क्या बता रहे हैं जल्दी अमराज के हवाले से? जी बिल्कुल, बर्च खाना आधा दवाखाने के हवाले से जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है प्रोग्राम रहनुमाई में, जल्दी अमराज के हवाले से हम आज बता रहे हैं, खासकर जो खारिश हो जाती है उसके हवाले से, कि आप सबसे पहले ले लें तुलसी के फूल। ये तुलसी के फूल हैं, इनको ये पाउडर कर लें, ग्राइंड कर लें इनको, और ये 25 ग्राम लेने तुलसी के फूल 25 ग्राम। और लीमू, ये हर किचन की ज़ीनत होता है, हर खाने में अक्सर डाल के लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, नींबू का अचार भी बनाते हैं। ये लीमू है, इनको अर्क ले लें 100 मिलीग्राम के करीब, 100 मिलीलीटर इसका अर्क ले लीजिए। और तुलसी के हाँ बिल्कुल एक अंदाजे के मुताबिक जो है आप इसके 3 से 4 चमचे एक जो टेबल स्पून होते हैं वो ले लीजिएगा। और इन तुलसी के जो फूलों का आप सफ़ू बनाएंगे वो इसमें मिक्स करके जो खारिश की जगह है उसके ऊपर आप इसको पेस्ट करें, लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला खारिश दूर हो जाती है। दूसरा जो होम रेमेडी है वो नोट कर लीजिए। शदीद बदहज़मी की सूरत में ये लौंग है, लौंग का पाउडर कर लीजिए 2 टेबल स्पून खाने के चमचे ये पाउडर कर लें लौंग का। और छोटी हड़, ये छोटी हड़ है, इसका पाउडर कर लें, ये 2 टीस्पून ले लीजिएगा। चाय के 2 चमचे। काली मिर्च, हर बोर्चे खाने में मौजूद होती हैं ये चीज़ें। काली मिर्च, ये काली मिर्च 2 टीस्पून, इसका भी आप ले लें। और ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून, आधा चाय का चमचा, ये पाउडर कर लें। आपस में इनको मिक्स करके आधा टीस्पून यानी कि आधा चाय का चमचा हर खाने के बाद इस्तेमाल करें तो शदीद बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। और इन तमाम दवाइयों के अज्जा पर जब इसको मिक्स करके रख लें तो अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी पढ़ के दम करें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के दम करें तो दुआ और दवा साथ के उन्वान से रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर इलाज जारी है। रूहानी इलाज, जिस्मानी इलाज, तमाम पेचीदा और मूजी अमराज का इलाज जिसमें एड्स, डायलिसिस, गुर्दे के जुमला अमराज, आँखों के जुमला अमराज, शुगर से पेचीदा अमराज के हवाले से जो गैंग्रीन जख्म हो जाते हैं उसका इलाज, किडनी क्योर के हवाले से, गुर्दों के जुमला अमराज के हवाले से,
روحانی کڈنی کی اور موجود ہے، روحانی نور چشم موجود ہے، اور جو شوگر کے زخم ہو جاتے ہیں، گینگرین ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جان بچانے کے لیے ان اعضاء کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں، تو ان زخموں کا علاج، ناسور کا علاج، جلدی امراض کے تمام، جس میں سوریسس بھی ہے جس کو جلدی کینسر کہتے ہیں، اس کا الحمدللہ علاج، یہ الحمدللہ جسمانی علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جاری و ساری ہیں. یہ آپ کی خدمت کے حوالے سے ہیں، پبلک سروس کے حوالے سے ہیں. روحانی ویلفیئر وہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جہاں دعا اور دوا کے ساتھ دعا اور دوا ساتھ کے عنوان پر کام کیا جا رہا ہے اور آپ کی خدمت کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے لیمو اور تلسی کے جو پھول ہیں بتائیں، یہ کتنی بار لگائیں دن میں؟ 2-3 مرتبہ لگانے سے خارش بالکل ختم ہو اور جاتی یہ جو ہے. چیزیں آپ نے ڈاکٹر صاحب بتائی ہیں، جس طرح سے بہت ایسی آسان چیزیں ہیں، لونگ ہے، کالی مرچ ہے، تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بس یہ ہمیں صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس لیے تو اس سیگمنٹ کا نام جو ہے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ رکھا گیا، تاکہ اور خواتین کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. اور کیونکہ مجھے خاص طور پر خواتین فیڈ بیک جو دے رہی ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور گھر میں ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے کیا علاج ہے. اور جی اینٹی بایوٹک میڈیسن سے انسان بچ جاتا ہے، اور اینٹی بایوٹک میڈیسن فوری طور سے پتہ چلتا ہے کہ اثر دکھا رہی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے. تو اگر لوگوں کے علم میں ہو کہ جن کھانوں میں ہم جو اجزاء شامل کر رہے ہیں، جو کھانے کے جو ہم سالن پکا رہے ہیں گھر میں، تو وہ کتنے فائدہ مند ہیں، اگر ان کو ایک صحیح مقدار کے اندر مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. نو سائیڈ ایفیکٹ. ڈاکٹر صاحب یہ کالی مرچیں ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں، اگر انہی کو ہم پیس کر، اکثر کالی مرچیں ہم پسی بھی لے لیتے ہیں، تو پسی لینے کے بجائے ہم گھر میں پیسے بہتر ہے، کیونکہ باہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ پپیتے کے بیج بھی جی ہاں بالکل، یہ جی اس کے اندر مکس ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، آپ سالم لیں، ان کو اچھی طرح خود صاف کریں اور اس کے بعد گھر میں خود گرائنڈ کر لیں. گرائنڈر اگر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس سے یہ کہ کوئی اس کے اندر یہ شائبہ بھی نہیں رہے گا کہ اس کے اندر کوئی مکسنگ ہے یا کوئی ملاوٹ کی گئی ہے. جن ہربل پروڈکٹس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا، ان کو بھی تیار کرنے میں ایک طویل ریسرچ درکار تھی، اور ان کو طویل ریسرچ کے بعد تیار کیا گیا، اور روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر وہ موجود ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جس طرح سے لوگ یہاں پر آ بھی رہے ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں لوگوں کو یہاں بلایا جو بیماریوں کا شکار تھے، انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہمیں کس کس طرح سے فائدہ ہوا. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر وہ تشریف لے گئے، ہمارے اس پروگرام رہنمائی کے ذریعے ہی وہاں تک رسائی ہوئی. تو یہ وہ بات ہے یقیناً جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اور یہ ایوارڈ جو آپ کو ملا ہے ڈاکٹر صاحب، در حقیقت آپ مستحق تھے. یہ تمام جو ہے نا، یہ جتنے بھی ہربل پروڈکٹس ہیں ہماری طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ان سب کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کی لیبارٹری سے رجسٹر کرا رکھا ہے الحمدللہ. یہ انرجسٹرڈ کوئی دوائی نہیں ہے، چاہے شوگر کی اور ہو، کڈنی کی اور ہو، جتنی بھی ہمارے پاس ادویات ہیں، حتیٰ کہ آب شفا تک الحمدللہ اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ہم نے، دم کیا ہوا پانی. اور یہ ایوارڈ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، بالخصوص ان شہداء کے نام پر ہم نے اس کو منسوخ کیا، اس ایوارڈ کو، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور وہ معصوم بچے جن کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ان معصوم ننھے مجاہدین، ہم تو ننھے مجاہدین کہیں گے ان کو، جو قیام امن کی خاطر ان پہ اسکول پہ ان پہ حملہ کیا گیا تھا. ان تمام بس اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتیں، تمام تر جو فیض و برکات ہیں، ان کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم یقیناً یہی دعا کریں گے کہ آپ اسی طرح سے شب و روز محنت سے کام کرتے رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. زندگی بخیر. تو آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شامل ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.